اسلام نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو ایقان نہیں، اور ایقان نہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم بھی نہیں۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اسلام کا ہے، اس کے بعد ایمان کا ہے، اور ایمان کے بعد ایقان کا ہے، اور ایقان کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ درجات مرحلے وار حاصل ہوتے ہیں۔ جب اسلام صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تیری فرما برداری قابل قبول ہوگی۔ یہ استسلام ہے اور خود سپردگی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اپنے سب احوال میں حدود شرعی کی حفاظت کر اور انہیں اپنے اوپر لازم کر کے سب اللہ کے سپرد کر دو۔ اپنا اور دوسروں کا معاملہ اسی کے سپرد کر دو۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ حسن ادب رکھو۔ اپنے نفس اور غیر پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کے باعث دنیا و آخرت میں کئی اندھیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ ظلم دل کو تاریک کر ڈالتا ہے، چہرے اور اعمال نامے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ نہ خود ظلم کرو اور نہ ظالم کی مدد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی مناد یوم القیامہ این الظلم این اعوان الظلم این من یرا لهم قلما این اللاق لهم دواتا اجمعوهم واجعلوهم فی تابوت من نار۔ قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہے ظالم اور کہاں ہیں اس کی مدد کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کے لیے قلم تیار کیا تھا؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں سوف ڈالا تھا؟ ان سب کو اکٹھا کرو اور آگ کے صندوق میں بند کر دو۔ تو خلقت سے بھاگ کر کنارہ کشی کر لے اور اس بات کی کوشش کر کہ تو نہ مظلوم ہو نہ ظالم بن۔ اگر ہو سکے تو مظلوم بنو، ظالم نہیں۔ اگر کوئی ظلم کرے تو صبر سے کام لے، کمزور و مقہور بنو، قاہر و زور آور نہیں۔ مظلوم کے لیے اللہ کی مدد ہے جب کہ خلقت میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی پر ظلم ہو اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے مظلوم بندے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صبر نصرت اور رفعت و عزت کا باعث ہے۔ التجا یہی ہے، اللہم انا نسألک الصبر معک ونسألک التقوی والکفایۃ والفراغ من الکل والاستغال بک ورفع الحجب، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تیرے اور ہمارے درمیان جو حجاب حائل ہیں ہم ان کے اٹھا لینے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو واسطے ہیں انہیں اٹھا لو، کیونکہ واسطوں پر ٹھہرے رہنا حرص ہے۔ ملک اور سلطنت اور غنا اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے منافق، تو کب تک دکھاوے اور منافقت سے کام لے گا؟ جس کے لیے تو منافقت کرتا ہے اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟
تجھ پر افسوس ہے، تو اللہ سے شرم کیوں نہیں کرتا؟